السلام علیکم. پروگرام دی کرنٹ افیئرس کے ساتھ میاں سیف الرحمان ہے. کرنٹ افیئرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل سینیریو، پاکستان کا نیشنل سینیریو، ایمرجنگ سینیریو اور دنیا میں پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات ہوتی ہے. ملک کے اندر بھی ہمارے ہاں چونکہ بے شمار ہم مراحل سے گزرے ہیں، الیکشن میں بھی کوalition کی بھی ساری بات ہوئی سامنے. کوalition میں بہرحال اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کوalition جو ہوتی ہے وہ دنیا میں بے شمار ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیز جو ہیں کوئی ایمرج ہوتی ہیں، کوئی درمیان میں رہ جاتی ہیں. لوگوں کے ووٹ بینک کو بھی اپنی طرف راغب کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں اور بعض اوقات اس میں جھانسے کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے اس پروگرام میں چونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے کچھ غیر روایتی انداز میں بات کرنی ہے، کہ ہم نے اسباب بھی جاننے ہیں اور وے فارورڈ بھی ڈھونڈنا ہے کہ آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے. ظاہر ہے ہم ایک قوم کا حصہ ہیں، اس کے مختلف سیگمنٹس ہیں، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کچھ خوش ہوتے ہیں، کوئی درمیانے مزاج کے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ قوم کو ایکشن موڈ میں ہم نے ڈالنا ہے، اور وہ ہمارا خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ سیاستدانوں کا ہے کہ لوگ چونکہ اکنامک انجن ہے وہ اس ایکشن موڈ میں آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا. ادروائز آسمان سے من و سلوا کسی قوم پہ نہیں اترا. وہ ماضی کا وہ قصہ چھوڑ دیں، اب تو یہ ہے محنت کرنی ہے اور ذہانت کے ساتھ. تو وی نیڈ سچ لیڈرس. تو ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جو انتہائی میں سمجھتا ہوں ذہین و فتین ماشاءاللہ اور فہم و فراست رکھتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں پالیٹکس اور اس کے انڈر کرنٹس ہیں اس کو بخوبی جانتے ہیں. میری مراد ہے جناب سلمان غنی صاحب سے. آپ سینئر موسٹ ون آف دا سینئر موسٹ اینالسٹ، ٹی وی اینالسٹ آف دا کنٹری. جناب سلمان غنی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سلمان غنی صاحب، یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک اکثر یہ بڑی ڈیبیٹس بہت ہوتی ہیں، اور ڈیبیٹ ویسے تو حسن ہے، کہتے ہیں جی جمہوریت کا بھی ہے، ایک راستہ نکلتا ہے. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ہم جن چیزوں سے گزرے ہیں پچھلے دنوں، ابھی ہم اس کا شاخسانہ بھگت رہے ہیں کہ جی نفرتیں پھیلائی گئیں، میں اونچا ہوں تم نیچے ہو. یہ تو کوئی برہمن مزاج کا نہیں ہے کہ جو برہمن ہے وہ اپنے اندر سمجھتا ہے کہ ہم برتر ہیں باقی سب کمتر ہیں. تو ابھی ہم اس کمتری اور برتری سے باہر آ نہیں رہے، سیاست میں بھی، اور وہ معاشرہ بھی گدلا گیا اس سے. جناب بہت شکریہ جی آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. اور جس ایشو کا آپ نے ذکر کیا ہے، جی بات یہ کہ ڈسکشن تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے جس رجحان کی بات کی ہے، دیکھیں ہم آپس میں بحث و مباحثہ تو کرتے ہیں، اس کو کنکلوژن پہ نہیں لے کے آتے. تو یہی ہمارا ایک بڑا سیاسی المیہ ہے، المیہ ہی بن گیا. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور بات یہ کہ جی ہم جب تک دیکھیں بحث و مباحثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس میں سے ڈائریکشن نکال لی جائے. صحیح بات. اور جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ پیدا کریں، کہ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. میرا خیال ہے قوم بری نہیں ہے. آپ اگر اس سارے الیکشن پہ دیکھیں تو شدید خطرات اور خدشات کے باوجود انتخاب ہوا، ٹھیک ہے، پولنگ پرامن ہوا، اور ووٹر ٹرن آؤٹ بھی بہت برا نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں 48% اتنا ہی رہتا ہے. پچھلی دفعہ 52% تھا، اس دفعہ تقریباً 48% ہے. بہت زیادہ. اور دیکھیں جس صورتحال کے اندر میاں صاحب الیکشن ہوا ہے نا، میں نے بتایا نا کہ دہشت گردی کے رجحانات تھے، خطرات تھے، خدشات تھے، قوم پھر بھی نکلی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ قوم نے ایک شعور کا ثبوت دیا ہے. کیا پاکستان کی لیڈرشپ بھی اسی میچورٹی کے تحت آگے بڑھے گی؟ دیکھیں ہم الیکشن کے دوران بھی یہ کہتے تھے کہ سادہ اکثریت کسی پارٹی کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ رجحانات سمجھ آ رہی تھی. 3-4 ماہ سے کہہ رہے تھے. میں تو اس لیے کہ مجھے جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، مجھے آج بھی سیناریو اس طرح کلیئر ہے. اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ جی آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، کولیشن گورنمنٹ ہوگی. اب دیکھیں جس طرح یہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، چیلنج سب سے بڑا معاشی چیلنج ہے. اور آپ اگر پولیٹیکل کنفیوژن میں گھومتے رہیں گے تو ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے. اور گیند پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی بھی ایک ساکھ ہے، وہ ساکھ نہیں اکڑنی چاہیے. دیکھیں یہ ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بننے والی مملکت ہے. اس نے آگے تبھی جانا ہے اگر آپ وہی جذبہ اور ولولہ اپنے اندر پیدا کریں گے. آج پاکستان ایک گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے، اور اس گمبھیر صورتحال میں مبتلا کرنے میں پاکستان کی حکومتوں کا رول ہے.
بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر حکومتیں تو وجود میں آ جاتی ہیں. میں ہمیشہ ایک کہا کرتا ہوں کہ کمپیریزن کریں نا تو ڈکٹیٹرشپ کی طاقت وردی ہوتی ہے. وہ وردی اترتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. سیاستدان جو ہے وہ طاقت لیتا ہے عوام سے, وہ تو عوام سے لے کے آتا ہے. اور کیا وہ جب ووٹ لے کے مسند اقتدار پہ پہنچتا ہے تو وہ اسے پیچھے اپنی عوام کی طرف دیکھنا چاہیے, اس لیے کہ اسٹرنتھ وہاں سے لی ہے. کیا اس کی حکومت کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. اس لیے کہ آپ پچھلے 10-12 سال کے اندر دیکھیں پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار بڑھا ہے, تناؤ اور ٹکراؤ میں اضافہ ہوا ہے, الزام تراشی اور گالی گلوچ کی سیاست نے پروان چڑھا ہے. ہم آپ دیکھتے رہے ہیں کہ جی ماضی کے اندر ایک حد تک مخالفت ہوتی تھی, ایک عزت و تکریم ہوتی تھی, ایک پاکستانیت اور پاکستان سب سے پہلے ہوتا تھا. اب ایسا کیوں نہیں رہا؟ اس کا مطلب ویسے سیاستدان نہیں رہے کہ سیاست تو برائے خدمت ہوتی ہے, سیاست ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. پاکستان میں سیاسی حکومتیں کیوں کر ڈیلیور نہیں کر پاتی, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے. جب تک آپ اپنی اندر کی کنفیوژن سے باہر نہیں نکلیں گے اور جو پروگرام اور جس منشور کی بنیاد پر آپ اقتدار میں آئے ہیں, کیا اس اقتدار کے مقاصد آپ نے پورے کر پائے؟ نہیں ہو رہے. کہ کیا وجہ ہے کہ جی حکومتیں بنتی ہیں, ان کی عیاشیاں تو اسی طرح جاری رہتی ہیں, لیکن عوام کی حالت زار میں بہتری نہیں آئی. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, پسماندگی, اس میں اضافہ ہوا ہے. اور آپ سب سے دلچسپ بات ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں, میرا خیال بہت ہی کم فرق ہوگا. سب تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. لیکن وہ اگلے روز مجھے اسحاق ڈار صاحب ملے, وہ آج سے کوئی 12-13 روز کا, تو میں نے کہا جی آپ بھی 1 کروڑ نوکریوں پہ آ گئے ہیں, تو وہ کہیں گے جی 5 سال میں ہم کریں گے انشاءاللہ, ہمارا ٹارگٹ ہے. لیکن میاں صاحب جب آپ 1 کروڑ, اب آپ نے ذکر کر دیا 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھر, میں ہمیشہ اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ اس شخص سے ہونے والی مایوسی زیادہ ہوگی. یہ آپ نے, میں اس لیے کہتا, میں بہت پہلے سے کہتا تھا جب اس کو ٹیک آف کروایا جا رہا تھا, میں جو لفظ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو لوگ ٹیک آف کروا رہے تھے, ہم انہیں کہتے تھے کہ ایسے نعرے نہ لگوائیں کہ نوجوانوں میں مایوسی زیادہ ہو. دیکھیں نوجوان ہی اسٹرنتھ ہوتی ہے کسی ملک اور قوم کی, اور نوجوان ہی ملکوں کو آگے لے کے جاتے ہیں. آج پاکستان کے اندر نوجوان تو موجود ہے لیکن نوجوانوں کا رول موجود نہیں ہے. میں آپ کو یاد کرواؤں کہ پاکستان تحریک انصاف 30 اکتوبر 2011 جہاں سے اس نے ٹیک آف کیا تھا, مینار پاکستان پہ جلسہ تھا, اور جناب عمران خان نے نوجوانوں کی اہمیت اور حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیاسی تبدیلی لائیں گے اور پاکستان کے نوجوانوں کو سیاست کا حصہ بنائیں گے. لیکن جب ٹکٹس دینے کی باری آئی تو وہی موقع پرست, وہی اپرچونسٹ, وہی لوگ اثر و رسوخ کے عمل, وہی. تو بات یہ کہ اس سے مایوسی زیادہ ہوئی ہے. تو بات یہ کہ وہ تو ایک ڈیفرنٹ پارٹی کے طور پہ آ رہے تھے کہ جی ماضی کی 2 پارٹیاں جو ہیں وہ چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں. یہ پاکستان کے اندر یہ گردان کی گئی, اور جب ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں, میں اور کوئی ذکر نہیں کرتا کہ صرف اپنی ہوم منسٹری کے معاملات اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اربوں خربوں میں ہوں گے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو جان بوجھ کے گندا کیا ہے, کسی نے باہر سے نہیں کیا, آپ نے, میں نے نہیں کیا, انہوں نے خود کیا ہے ایک دوسرے کے خلاف. دیکھیں میں آپ سے ایک کویشچن کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے انتخابی کمپین میں دیکھا کہ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا نہ کرے اگر وہ سچ ہو تو پھر آپ کی سیاست کا مسخ چہرہ ہے نا, کہ اگر سارے سیاستدان ایسے نہیں تھے. لیکن یہ بھی ساتھ ضمنی سوال لے لیں کہ سیاستدانوں کے خلاف کوئی سوچا سمجھا کوئی پروپیگنڈا چلتا آ رہا ہے گزشتہ دہائیوں سے, کچھ یا ان کو کچھ لوگوں کو لانچ کیا گیا. یہ میں اسی طرف آ رہا تھا, آپ پریکٹیکل رپورٹنگ کرتے رہے, میں بھی پریکٹیکل رپورٹنگ کرتا رہا. یہ جو چیتے ہوتے ہیں نا پارٹیز کے اندر, سمجھ گیا نا میں, ہر پارٹی میں کچھ چیتے ہوتے ہیں, وہ لیڈرشپ کے بڑے قریب ہوتے ہیں, وہ گالی گلوچ کرتے ہیں, وہ سیاست مخالف کو اس کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں. ان چیتوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. بات یہ کہ سینسیبل لوگ موجود ہیں. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اس انتخابات کا جب نتائج سامنے آئے, پارٹیز کے اندر سنجیدہ لوگ موجود ہیں, اور گورننس تو کام ہی سنجیدگی ہے. آپ وہ جو سنجیدہ لوگ ہیں نا, میں اگر آپ کہیں میں 10 بندے آپ کو نکال دیتا ہوں, وہ سارے ڈرے سے, سہمے سے, وہ تو درست بات بھی اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں وہ لیڈرشپ کو ناگوار نہ گزرے.
تو بات یہ کہ ایک اچھا ملک، وسائل سے مالا مال ملک، ایک خوبصورت اور ذہین نوجوان نسل، ہمارے پاس تو لیڈرشپ کا ہی فقدان ہے. ہمارا اصل بحران تو اخلاقی بحران ہے. ہم دعوے بہت کرتے ہیں، نعرے بہت لگاتے ہیں، لیکن ہم سنجیدگی اختیار نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تاریخ کے ایک نازک موڑ پہ کھڑے ہیں، اور میں کوئی مایوس نہیں کرنا چاہتا. مجھے میاں صاحب جو نظر آ رہا ہے نا، اگر پاکستان کے اہل سیاست نے نوشتہ دیوار نہ پڑھا، ہمیں پہلے ایک بہت بڑا زخم لگ چکا ہے. اندر کا دشمن بعد میں مارے گا، باہر کا دشمن. ایک الیکشن میں ہمیں ایک زخم لگا تھا، یاد کریں، ہمیں الیکشن کے نتیجے میں ملک ٹوٹا تھا. اب بھی جو کچھ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے عوام نے تو شعور کا ثبوت دیا. اس وقت آپ دیکھیں کیا آئیڈیل صورتحال ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے، پنجاب میں نون لیگ ہے، پختونخوا پہ پی ٹی آئی. کریں ذرا مقابلہ کارکردگی میں کریں نا، چھوڑیں الزام تراشیوں کو. 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، بہت زیادہ وسائل ہیں. شاید سلمان صاحب یاد ہوگا، شاید آپ بھی اس میٹنگ میں تھے، ہماری کے بی کے سے ایک وفد آیا تھا جرنلسٹ کا. جی. تو ہم نے ہمیں رپورٹرز کا آپ کو پتہ عادت ہوتی ہے، ہم پوچھتے رہتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یار کارکردگی کیسی ہے؟ آپ بالکل صحیح، میں نے کہا بنظر غیر پیش کریں ہمیں بات. انہوں نے کہا جی کہ 3 سال کا جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے وہ لیپس ہو گئے، یعنی کہ اس پہ یہ فوکس ہی نہیں تھا. اب دیکھیں نا کہ جنگلہ بس کا جو وہ کہتے تھے یہاں پہ، تو وہاں انہوں نے کیا کیا اس کا، اور ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں لوگ. آپ پختونخوا کی مثال دے رہے ہیں. پنجاب کے اندر ایک تجربہ کیا گیا. دیکھیں شہباز شریف کی سیاست کے حوالے سے 2 آراء ہوں گی. پنجاب سے چلا کے دکھا دیا نا کہ اس سے بیوروکریسی خوف کھاتی تھی نا، اس لیے کہ وہ جاگتا نظر آتا تھا. اور پھر عالمی میڈیا کے اندر اور آپ تو ان کے ساتھ ٹریول کرتے رہے ہیں، ہمارے دوست نالاں ہوتے تھے کہ 7 بجے جگا دیتے ہیں. دیکھیں پنجاب کو گورنیبل قرار دیا جاتا تھا. وہ جو آپ نے لیبس کی بات کی نا، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں. پھر پنجاب سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسے شخص کو چیف منسٹر بنایا گیا جس کو نہ آپ جانتے تھے، نہ میں جانتا تھا، نہ پنجاب اسمبلی کے 95% لوگ جانتے تھے. اور سب سے آخر میں آنے والا وہ تحریک انصاف کا بندہ تھا. اور اس وقت بھی آپ 30% لیپس کرتے، 50% 60% لیپس ہو گئے، اس لیے کہ اہلیت ہی نہیں تھی. فنڈز کا استعمال بہت بڑی اہلیت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی عمدہ. اور یہ تھوڑا بریک کا ٹائم ہے، آپ ذرا چائے بھی پی لیں. اور ناظرین جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ شروع کریں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، سینئر اینالسٹ، اور بات ہو رہی ہے ملک کے جو معاملات سارے سیاسی اور معاشرتی، اور خاص طور پہ یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور گورننس کے ماڈل بھی ہم نے ڈسکس کی. ابھی جو تازہ ترین بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ پنجاب میں جو ماڈل یہاں پہ انٹروڈیوس کیا گیا، بزدار ماڈل، اس نے تو پنجاب کی جئی تئی پھیر دی. جناب دیکھیں میاں صاحب، بنیادی چیز ہی گورننس ہوتی ہے جی. اور یہ خواب حقیقت کیوں نہیں بن پایا؟ اس لیے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ یکسو اور سنجیدہ نہیں ہوتی. ابھی جب آپ بزدار کا ذکر کر رہے تھے، میں ویسے کہتا ہوں، دیکھیں ایز فرد میں اس کے باپ کو بھی جانتا تھا، شریف آدمی. نہیں ان کے ذات کو نہیں ڈسکس کر رہے، ہم تو ان کا کارکردگی. پہلی دفعہ ایم پی اے بنتا ہے، وہ بات نہیں تھا کر سکتا کسی سے. میں اسے ملا بھی، ہمارا آپ ان سے کئی مرتبہ بات کی کوشش، بڑی ایک عجیب بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں. دیکھیں پنجاب کا چیف منسٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستان کی سیاست. وہ یہی سمجھیں گے، ایک عہدے کی کشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ جی چیف منسٹر پنجاب آپ سے ملنا چاہتا ہے تو آپ بھاگ کے جاتے ہیں. لیکن بزدار صاحب کی لیڈرشپ کوالٹیز یہ تھی کہ جو شخص ان سے ایک دفعہ مل لیتا تھا نا، دوسری دفعہ ملنے کی خواہش بھی انہیں نہیں ہوتی تھی. بار ملنے کی خواہش والا کوئی. یہ میاں صاحب انتقام لیا تھا پنجاب سے، اس لیے کہ پنجاب کو کسی اور جگہ سے چلانا مقصود تھا. بات یہ کہ وہ خواب جو پاکستان میں سیاست کی تبدیلی کا تھا، وہ بھی حقیقت نہ بن سکا، بلکہ مایوسی بڑی ہے. نااہلی کا منبع تھی وہ جگہ. تو میاں صاحب جس سیاست، دیکھیں یہ تو کہتے ہیں سیاست خدمت کا نام ہے. آپ ہماری ہسٹری دیکھیں نا کہ ہسٹری میں لوگ اپنے آپ کو سرخرو کرتے تھے لوگوں کی خدمت کر کے. صحیح بات. اپنے آپ کو ایک شہرت، ایک مقبولیت وہ اس لیے ہوتی تھی کہ لوگوں کی آپ خدمت کریں. آج پاکستان کے اندر اس بات میں مقابلہ نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ 3 صوبوں کی حکومت، اوپر کولیشن گورنمنٹ بن جائے، نیچے 3 صوبوں کی حکومتیں، وہ تو پارٹیز کی حکومتیں ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ ذرا مقابلہ کریں نا، گورننس پہ کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے میاں صاحب، اگر آپ طلب اور رسد سے ہٹ گیا. جی میں نہیں، اس میں ایک تیسری پارٹی بھی ہے. یہ طلب اور رسد تک نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا. میں وہی کہہ رہا ہوں، طلب اور رسد سے ہٹ کے بھی ہے. بات یہ کہ آپ یہ سارا گورننس کا ایشو ہے. یہ جو مہنگائی کا رجحان ہے،
آپ اگر گورننس کا خواب یقینی بنا دیں، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مہنگائی آدھی رہ جائے گی۔ ایک چیز میرے اکاڑا سے چلتی ہے 10 روپے کلو پہ، وہ لاہور پہنچتے ہوئے 100 روپے کلو کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ گیپ ہے، یہ کون لوگ فل کرتے ہیں؟ یہ مافیاز ہیں، یہ مافیاز ہیں۔ انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے سارے سسٹم کو، انہوں نے آپ کی پارٹیز کو بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے آپ کی حکومتوں کو بھی کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے انتظامی افسران ہیں، ان کے گھروں کے خرچے کون چلاتا ہے؟ یہ لوگ چلاتے ہیں۔ ان کے معاملات کون چلاتا ہے؟ بچوں کی فیسیں کون دیتے ہیں؟ ان کے گھر میں خوراک بھی خالص میں بار بار آپ کو جو کہوں گا کہ گورننس کا ایشو جو ہے نا، یہی ایشو ہے پاکستان کا۔ آپ اگر گورننس کے خواب کو حقیقت بنا دیں تو ایک مہنگائی کا رجحان میں کمی آئے گی، حکومت کے معاملات درست چلیں گے۔ اور پھر آ جائے ذرا سلمان صاحب، ایک میں قطع کلامی، ایک اے جی ٹیلی فنکن بہت ارب پتی کمپنی تھی باہر کی، مغرب کی، اس میں بہت پروفٹ میں جاتی تھی، اچانک نقصان ہونے لگ پڑا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے اسٹڈی کیا کہ پرابلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کہیں نہ کہیں پہ ضیاع ہو رہا ہے، ویسٹیج ہو رہی ہے۔ انہوں نے ویسٹیج روکا، وہ پہلے کا اربوں سے بھی زیادہ منافع شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ تو آپ نے وہ جو آپ کے پلگز کرنی ہے، آپ نے وہ ہولز جہاں پہ آپ کی گورننس کے صاحب ہمارے کمی ہے، ذاتی بزنس یعنی آپ کا کمی کوئی نہیں، ہمارے ذاتی بزنس تو پروموٹ کرتے ہیں نا۔ ہاں وہ تو پروموٹ ہو رہے ہیں، پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمیں آگے بڑھتی ہیں، اربوں خربوں میں چلی جاتی ہیں۔ ہمارے حکومت کے پروڈکٹس کیوں نہیں آگے چل پاتے؟ وہ تو زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں شہباز کا ماڈل جو ہے، میں نے ان کی تعریف ذاتی طور پہ نہیں کر رہا، نہ میری کوئی ان سے، حالانکہ میرے اسکول فیلو بھی رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں، چائنا گئے، آپ بھی جاتے رہتے ہیں، باہر کے ممالک جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں سنجیدہ کام کرنے والے لیڈرز کم ہیں۔ اور میں آگے یہاں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ان قوموں نے کام، میں اب آپ سے ایک کویسچن کر رہا ہوں، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے کامیاب چیف منسٹر تھے، وہ ناکام پرائم منسٹر کیوں بنے؟ یا آپ وجہ بتائیں یا میں بتاتا ہوں؟ نہیں، آپ ہی بتائیں۔ دیکھیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو 16 ماہ کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ اگر لی تھی تو جس مقصد کے لیے وہ کام کر کے وہ ختم کرتے، آپ الیکشن میں جاتے۔ ایک کامیاب چیف منسٹر، ایک میں نے سنا کہ انہیں پش کیا گیا۔ نہیں سر، وہ میں اب اس طرح نہیں میں آپ کو بتا سکتا۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے انہیں یہی کہا تھا کہ 15 دن کے اندر آپ 3 ترامیم کریں اور الیکشن میں چلے جائیں۔ بات ہے کہ الیکشن میں آپ کا ایک سیاسی کیس ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک پروگرام۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف پنجاب کا ایکسیلنٹ چیف منسٹر تھا۔ اور کیوں تھا؟ اس لیے کہ جب میں دیکھتا تھا کہ بیوروکریسی پہ خوف سوار ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے جواب دہی کا احساس ہے انہیں کہ جی کسی نے ہم سے پوچھنا ہے۔ تو بات یہ جو کولیشن آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، میں ذاتی طور پہ اس کا حامی اس لیے نہیں ہوں کہ جب آپ کی جواب دہی نہیں ہونی، اگر آپ 10-12 پارٹیاں یا 5-7 پارٹیاں مل کے حکومت بناتی ہیں نا، نہ آپ اپنا پروگرام آگے لے کے جا سکتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو ڈیلیور کر پاتے ہیں، اور پھر عدم کارکردگی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ 16 ماہ کی عدم کارکردگی، موج میلہ تو سب کا لگا رہا، لیکن وہ سارا برڈن آ گیا نون لیگ پہ۔ اور جس شخص کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا وہ تو شہباز شریف صاحب تھے۔ اور شہباز شریف صاحب کے دور میں پنجاب میں کبھی، میں آپ کو ایک ذاتی علم کی بنیاد پہ بتاتا ہوں، دیکھیں ان کے خاندان میں لوگوں کی شوگر ملیں تھی، وہ سارے شہباز شریف کے خلاف تھے۔ اس لیے خلاف تھے کہ اس نے ایک لمٹ سے آگے چینی کی قیمت نہیں جانے دی، اس کے رشتہ دار خلاف تھے۔ اسی لاہور کے اندر آٹے کا بحران تو ہر سال آتا تھا، چوکوں کے اندر ٹرک کھڑے کروا دیے جاتے تھے، بھی جس نے آٹا لینا ہے آ کے لے لیں۔ ابھی پنجاب کے اندر بھی آٹے اور دال کا مسئلہ تھا، یہاں پر پھر آٹے اور دال کا مسئلہ بن گیا، یہاں پر روٹی کا ایشو بن گیا۔ دیکھیں بات یہ کہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، مکینیکل تندور بھی لگائے تھے، وہ کیوں ڈراپ کیا؟ سر بات یہ کہ یہ اس دور کی بات آپ کر رہے ہیں، اس نے تو 2 روپے کی روٹی بھی کر دی تھی۔ اس لیے دیکھیں نا، آپ کسی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر آپ کی مقبولیت قائم رہے۔ میں آپ کو ان کے والد محترم کی بات بتا رہا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے خود مجھے یہ بتایا کہ ہمارے والد محترم نے ہمیں کہا تھا کہ بیٹا کچن کی 7 چیزیں مہنگی نہ ہونے دینا، تمہاری سیاست کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ یہ بات درست ہے۔ اور مہنگائی سب سے پہلے کہاں پتہ چلتا ہے؟ گھر کی عورت کو، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیسے آ رہی ہے، کتنی آ رہی ہے، کچن ہے۔ تو آج پاکستان مہنگائی کی آگ میں جل رہا ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ بن رہی ہے، تو بات یہ کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اب جواب دہ ہونا چاہیے۔ میاں صاحب، یہ عیاشیوں کے لامتناہی سلسلے نے پاکستان کو معاشی بحران سے دوچار کیا ہے۔ اور پھر میں وہی لفظ استعمال کروں گا کہ آپ صرف گورننس یقینی بنائیں تو مہنگائی آدھی رہ جائے گی، لیکن آپ کو اپنی عیاشیوں پہ قدغن بھی لگانی ہوگی۔ نہیں، یہ کون سی پارٹی نہیں کر رہی، آپ مجھے بتائیں۔ وہ شخص جو کہتا تھا میں 12 رکنی کیبنٹ بناؤں گا، اس نے بھی 80 رکنی کیبنٹ بنائی تھی، اس نے امپورٹ کیے تھے ایڈوائزر پاکستان کے باہر سے۔ مجھے بتائیں
کہ کبھی چینی کا بحران اور اسٹیٹ بینک کا بھی کچھ انہوں نے گڑبڑ کی تھی. سر آپ ایک چیز کی بات کریں گے, چلیں آپ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں, وہ شخص کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا, اور پھر اس نے پاکستان کی ہر چیز آئی ایم ایف کو دے دی, اسٹیٹ بینک انہوں نے اس کے حوالے کر دیا. اسٹیٹ بینک تک کوئی پاکستان کے عوام نہیں, وہ تو مثال ہمیں دیتے تھے کہ جی اور ملکوں میں بھی ہے, لیکن ان ملکوں کی اسٹرینتھ بھی تو دیکھیں نا. پاکستان کو تو وہ اسٹرینتھ حاصل ہی ایک نہیں. نیا تجربہ ہونے چاہ رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ان کے 3.5 سالہ دور میں 4 وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے, اور ہر وزیر خزانہ نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ اس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ پرائم منسٹر تو کہتا تھا میں نے تو ڈالر کی قیمت اخبار میں پڑھی ہے کہ بڑھ گئی ہے. سر یہ اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا. آپ جب اقتدار میں آتے ہیں نا تو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, اور وہ جھوٹ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. ایک شخص کو میں کریڈٹ دوں گا, وہ ہے نواز شریف. اور میں وہ شخص ہوں, جب وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئے تھے, آپ کو جانتے ہیں میرا ان سے بڑا ایک پرسنل تعلق رہا ہے, میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ شخص پرائم منسٹر نہیں بنے گا, یہ ایک بڑا رول ضرور ادا کرے گا. اور میں مسلسل یہ کہتا رہا, اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, ان کو ایک اپنا مقام تو ملا ہوا ہے یعنی سیاست. نہیں سر, یہ تو آپ بڑی کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں کہ جی مقام ملا ہوا ہے. بہرحال پرائم منسٹر ہوتا ہے. انہوں نے میرے سے پوچھا, ویسے تو مودی صاحب بھی انتظار میں ہیں, انہوں نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا. میں نے کہا آپ جس طرح کے پرائم منسٹر رہے ہیں, اب پاکستان میں اس طرح کا پرائم منسٹر نہیں ہوگا. آپ 2 تہائی اکثریت سے آئے تھے, اب کسی پرائم منسٹر کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. اب پاکستان چلنا ہے SIFC کے ذریعے. اب فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس چلا گیا, وہاں پر پرائم منسٹر بھی ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی, ہمارے حکمرانوں نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ خود کو جواب دہی سمجھتے تھے. تو ایک اچھی میکینزم, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پر سارے میں نے کہا نوبت یہاں کیوں پہنچی. نہیں یہ تو آپ یعنی آپ کا مطلب کہ پرائم منسٹر سر اگر تو ریئلٹی کی بات آپ سننا چاہتے ہیں, ایسا ہی اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ذمہ دار ہو تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے جب آپ فیصلے بھی نہیں کر سکتے, آپ 4 وزرائے خزانہ تبدیل کر رہے ہیں, اور آپ کا آنے والا ہر وزیر خزانہ, آپ کو یاد نہیں جب ڈاکٹر حفیظ شیخ کے بارے میں شوکت ترین نے کیا کہا تھا کہ یہ شخص معیشت کا بیڑا غرق کر گیا. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو اقتصادی ماہرین ہی نہیں ہے. لیکن اسد عمر کا ایکسپیرینس تو انتہائی ناقص نکلا. تو انتہائی ناقص نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں 3-4 ماہ کے بعد انہیں تبدیل کر دیا. پھر ایک کچھ دن کے لیے حماد صاحب آئے, اس کے بعد ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب آئے. مطلب حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی ہوتے ہیں, شوکت ترین صاحب ان کے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی ہوتے ہیں. یہ تماشا اس ملک کے اندر لگا ہوا ہے. بات یہ کہ آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مستقل بنیادوں پہ پارٹی کے اندر مشاورتی عمل, اور آپ کے پاس اپنے اقتصادی ماہرین ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب ملک چلانا کیسے ہے, آپ نے ملک کے اندر تماشا لگاتے ہیں آ کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک, اس کے پیچھے طویل قربانی ہیں, لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آج پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بن گئی ہے نا. میں آپ کو میاں صاحب یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, پاکستان کے لاکھوں لوگ بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. پاکستان کی نوجوان نسل انتہائی ذہین ہے. بلوچستان کا جو کولو کا علاقہ ہے, 64 لاکھ مکعب فٹ گیس روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے اب نکلنے لگی ہے. پھر آپ کے وزیرستان سے نکلی, کیا صرف گیس ہی نکلتی ہے؟ سونے کے ذخائر بھی موجود ہیں. ہاں جی, اور کیوں نہیں سونے کے بھی نکالتے؟ جو ہیں. کس نے آپ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے؟ کس نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ کیا تھا ریکارڈ, کیا تھا؟ ہاں میں کہتا ہوں یہ ہمارا ایک تلخ باب ہے, کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں چودھری افتخار صاحب نے بھی بہت زیادہ میں تجاوز کیا. میں سمجھتا ہوں سر سب کو اپنی اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے. آپ کے پاس آج کی تاریخ میں ایک نسخہ کیمیا موجود ہے, وہ آپ کا آئین پاکستان ہے. اس میں سب کے رول متعین ہے. ہر آدمی دوسرے کا کام کرنا چاہتا ہے, اپنا کام نہیں کرنا چاہتا. جب تک آپ اپنا کام نہیں کریں گے, دنیا کی آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا, وہاں جب جمہوری عمل ہوتا ہے, وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں, تو وہ ایشوز پہ آتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے, ہم ایجوکیشن میں یہ کریں گے, ہیلتھ میں یہ کریں گے, ہاؤسنگ میں یہ کریں گے. وہ اپنا منشور لے کے آتے ہیں. یہاں پر شخصیات کو جن بنا کے پیش کیا جاتا ہے, آئیڈیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن وہ کچھ تو جن ہے, ایک دیوتا بھی ہے ان میں میرا خیال ہے. سر وہ جنہوں نے دیوتا بنایا تھا نا, انہوں نے بہت بھگتا ہے. جنہوں نے دیوتا بنایا تھا نا, اب پریشان ہے اس میں. ہم تو اس عمران خان کو جانتے ہیں, ہماری اچھی اسے یاد اللہ تھی. چلیں یہ دیوتا پہ بات کرتے ہیں, تھوڑی پھر بات کرتے ہیں. تو جی ناظرین جا رہے ہیں بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی ویلکم بیک.
ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، اور بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کے گورننس ماڈل اور جو ہمارے ہاں انڈر کرنٹس ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بنیادی فوکس ہمارا اس بات پہ ہے کہ آگے وے فارورڈ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، اور کسی کی ذات کی پامالی یا کوئی تضحیق مقصود نہیں ہے، کیونکہ غیر روایتی انداز میں ہم اس میں بات کریں. جناب آپ نے وہ دیوتا والی بات کی کہ دیوتا بھی بنا دیے کہتے ہیں، گئے. میں اسے مہاتما خان کہتا ہوں. مہاتما خان دیکھیں جنہوں نے بنایا اور انہوں نے بھگتا. بات یہ کہ دنیا کی جمہوری تاریخ میں میاں صاحب جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، جوڑتی ہے، وہ ایک جذبہ اور بلبلہ پیدا کرتی ہے، وہ انتشار اور خلفشار پیدا نہیں کرتی. اس الزام آپ نے تراشی بڑا اچھا لفظ بولا. میں تقسیم کے لفظ سے ویسے میں مطمئن نہیں ہوتا. انتشار اور خلفشار، نفرتیں، تقسیم تو دیکھیں تھوڑی سی روٹین چیز ہے. مطلب ہم جب حضرت اقبال کو دیکھتے ہیں تو میں اسے کہتا ہوں جی وہ نوجوانوں کا شاعر تھا کہ وہ ایک وقت میں تو نوجوانوں کا گلہ کرتے نظر آئے کہ جی تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح ثانی. پھر وہ ایک وقت اور آتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں. آج پاکستان کی نوجوان نسل، میاں صاحب میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، اب دنیا میں بھی گیا ہوں، اس سے زیادہ نوجوان نسل ذہین اور کہیں یہ وہ کہتے بھی اس لیے مطرف ہیں باقی قومیں، مطرف ہے نا. کس نے ان کے اندر نفرت پیدا کی، کس نے عداوت کا جذبہ پیدا کیا، کس نے ان کو اس کام پہ لگایا کہ جی گالی گلوچ کریں. دیکھیں یہ تو ان کی توانائی ان کی ختم کرنے کے لمبی بات نہیں کرتا، آپ ہر چیز کے گواہ ہیں. آج سے چند سال پہلے تک سیاسی لیڈرشپ کو ہم ایک جگہ بیٹھے دیکھتے تھے، جی ہنسی مذاق خوشی غمی سب میں لوگ مل کے جاتے تھے. آپ یقین نہیں کریں گے آج گھروں کے اندر، میں پڑھے لکھے لوگ، گھروں میں نفرت، میں ایسے بندوں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں، لوگوں نے گلاس اٹھا لیے بحث کر. بھائی سیاسی بحث میں جواز ہی نہیں ہے گالی گلوچ کا یا الزام تراشی کا کہ آپ بیٹھ کے سنجیدہ ایشوز پہ بات کرتے ہیں. میرا اکاڑا سے تعلق ہے. جی مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے وینس چوک تھا، وہاں پر ایک ڈیسنٹ ہوٹل تھا، وہاں ہم جاتے تھے تو بڑے شہر کے اچھے لوگ، مختلف لوگ بیٹھتے تھے. وہ چائے کے کپ پہ انتہائی خوبصورت سیاسی اور نظریاتی اختلاف بھی ہوتے تھے، وہ ہوتے ہی نظریاتی مخالفت ایک دوسرے کو. اچھا ہنستے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے. مجھے لاہور کی کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں پر پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ اکٹھے بیٹھے آپ کو نظر آئے ہوں. یہاں تک نوبت کیوں آئی ہے؟ اور دیکھیں بات ہم جب سیاستدانوں یہ ارادتاً ہوا ہے 100% پاکستان کے ہمارا ایک یعنی ہم اس منزل پہ ارتقائی طور پہ نہیں پہنچے. سر دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری اگر سیاسی لیڈرشپ ذمہ دار ہوتی نا، دیکھیں اگر کوئی مجھے کہے کہ جی میاں سیف الرحمان کے خلاف آپ نے یہ بات کہنی ہے تو مجھے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں میاں سیف الرحمان کا پروفیشنل کیریئر بھی جانتا ہوں، میں اس کی فیملی کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے کردار سے بھی واقف ہوں، میں اس کو کیوں ٹارگٹ کروں؟ یہاں پر پلان کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ انہاں دی عید اور شبرات بھی خراب کرنی ہے. میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں کہ ٹارگٹ دیا گیا کہ انہاں دی عید اور شبرات بھی خراب کرنی ہے. جب یہ رجحان متعارف کروائے گئے سارا ملک یہ غیر آلود ہو گیا. یہ گیند جو ہے یہ سیاستدانوں کی کورٹ میں ہے. دیکھیں ایک نئی شروعات ہے اس الیکشن کے نتیجے میں. اب تمام سیاستدانوں کی کورٹ میں ہے یا اس سیاستدان کی کورٹ میں ہے؟ لیکن نہیں جو اس کو سپیئر ہیڈ کر رہا تھا. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں میں اس عمران خان کو جانتا ہوں جو قرآن بھی پڑھتا تھا، جو ڈاکٹر اسرار سے بھی بڑا شگف تھا، وہ حضرت اقبال کی بات بھی کرتا تھا. وہ پٹڑی سے کیوں اترا؟ دیکھیں نا کسی کے جو پازیٹو، میں ان کی فیملی کو جانتا ہوں، بھائی پڑھی لکھی فیملی. نیانا تو نہیں ہے کہ پٹڑی سے اتر گیا. نہیں سر ہم نے تو اترتا دیکھا نا. یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں جو چیزیں ہیں، تو بات یہ کہ ایک اچھی پڑھی لکھی فیملی سے اس کا تعلق تھا، اس میں بہت سارا پوٹینشیل تھا. وہ پوٹینشیل پاکستان کے لیے برے کار، ان کی برین واشنگ، اوورسیز پاکستانی اسے پوچھتے نظر آئے. انہوں نے توقعات، میں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک فکرہ کہا کہ جی انہاں دی عید اور شبرات بھی خراب کرنی ہے. کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں. اس نے کی نا. تو بات یہ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا یہ ہمارے سے بڑھ کے پاکستانی ہوتے ہیں. بہت بڑا سرمایہ جو شخص آپ بھی باہر جاتے ہیں، میں بھی، وہ تو ایک وہ ہمیں بھی پوچھتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں آج وہاں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا. پھر جو کچھ پاکستان کی تصویر ہم بناتے ہیں ان پہ ان کی پریشانی کا بھی ذرا اندازہ لگا لیں. انہوں نے عمران خان صاحب سے بہت اچھی توقعات قائم کی تھی، ٹھیک ہے نا. میں 10 بندے کوٹ کر سکتا ہوں جنہوں نے کہا جی ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں، ہماری فیملیز کے لوگ باہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں. تو میرا خیال انہیں اچھا ماڈل متعارف کروانا چاہیے تھا. اور میں وہ شخص ہوں، جب میں 30 اکتوبر 2011 کی مثال دے رہا ہوں،
میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے اپنے چینل پہ آ کے، میرے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے تھے، ہم نے بیٹھ کے کہا جی کہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی آ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس جلسے میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو انگلیوں سے لگا کے ساتھ لے کے آئے ہیں، نہیں آپ تو انہیں اسی طرح لے رہے تھے نا جس طرح وہ ظاہر کر رہے تھے، اور پھر وہ میرا خانہ بات اور تھی کچھ، ہم نے رات کو آ کے اس پہ پروگرام کیا، تب تک وہ ٹھیک تھے، میں نے کہا بعد میں تبدیل ہوا، نہیں وہ تو پھر بعد میں معاملہ کھلا نا کہ وہ جن صاحب نے اس مینار پاکستان کے جلسے کا خرچ اٹھایا تھا، انہوں نے اس کو بعد میں اندر کروا دیا۔ بات ہے کہ یہ معاملات اصل میں ہمارے یہاں کھولنے کی، سیاسی معاملات کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو خصلت کو اونٹ سے نہیں ملتی، غصہ کر کے مالک نہیں پہ جاندے نے واپس۔ میاں صاحب میں تو اس پہ نا قطن میں اس لیے نہیں نہ مسکرانے کو تیار ہوں نہ ہنسنے کو تیار ہوں، اس ملک کی تباہی ہو گئی، اس ملک کی تباہی ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے، اور آپ کا سوشل فیبرک تو ڈسٹرائے ہو گیا نا۔ مطلب دیکھیں، میں صحافت سیاست کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اچھی اور پائیدار سیاست سال گزار لی ہیں، ایسا دور نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا، معاشی بدحالی بھی آئی ہے، اپنی بھی آئی ہے، سیاست میں مشرقی پاکستان بھی گیا، پھر بھی ہم سنبھل گئے۔ میری فیملی کا تعلق ایک جماعت سے تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹیز کے اندر سے اچھے لوگ ڈھونڈے جاتے تھے کہ جی ان کو امیدوار بنانا ہے، اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پیسے پارٹیز لگایا کرتی تھی۔ آج آپ کے پیمانے کیا ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز پیمانے کیا ہیں کہ اس شخص دے کول کنے کے کروڑ لا لے گا، پہلے انہوں ٹکٹ دینا واسطے پیسے چاہیے دینے، پھر انہوں الیکشن جتنا واسطے پیسے چاہیے دینے، پھر انہوں جناب وزیر بننا واسطے پیسے چاہیے، تو یہ پیسوں کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے نا۔ ہم ایک نظریاتی مملکت تھے، یہ نظریاتی مملکت اس لیے بنی تھی کہ حضرت اقبال اور قائد اعظم ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے کہ تاکہ دنیا کے لیے مشعل راہ ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ کسی ایک شخص کی قسم دے سکتے ہیں کہ وہ دیانتدار ہے یا سچ بولتا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ میرا خیال اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ حضرت قائد اعظم کے بارے میں ان کی صلاحیتوں کے اعتراف ان کے مخالفین کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے مخالفین کہتے تھے یہ شخص صادق اور امین ہے، تو ہم ان کے ماننے والے آج ہمارے اندر ہمارا چہرہ کیا دنیا کے سامنے جا رہا ہے؟ ان پہ تو سرور کائنات، ان پہ تو ہماری جان قربان۔ میں کہتا ہوں یہ جو لفظ ہم اصطلاح عام مستعمل ہو رہی ہے، صادق و امین، کیا یہ میرا ان کا جب ہمارا ذہن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ آتا ہے تو میرا حال ہم عام انسان کو نہ اس کو کسی شہری پہ اس کو منطبق نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص نے ان کے بارے میں ریمارکس دیے تھے وہ آپ کے بھی واقف ہیں اور میرے بھی بڑے عزیز ہیں، اور میرا خیال انہیں اس پہ شرمسار ہونا چاہیے جو کچھ بعد میں معاملات کھلے ہیں۔ بات یہ کہ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک سکھ شاعر نے کہا تھا کہ سارے عالم کے لیے سایہ رحمت ہیں حضور، ایک مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو بات ہے وہ تو مسلم انسانیت تھے اور ہم ان کے ماننے والے ہیں نا۔ تو آج پاکستان کے اندر ان کی زبان سے تو شر، ان کے تو عمل میں تو شر ہے ہی اقلیتوں کا، لیکن زبان میں شر نہیں۔ آپ ذرا کوئی ایک پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، مثلا میں ان کے ایک پہلو پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، خواتین کا احترام۔ بھائی آپ کے دشمن کی بیٹی بھی آتی ہے تو وہ شخص کھڑا ہو کے اس سے چادر پہنا رہا ہوتا ہے، یہ ہے۔ تو آج میں نے آپ سے ایک کویسچن بھی یہ کیا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ شخص دیانتدار ہے، یہ شخص سچ بولتا ہے، یہ شخص پاکستان کے ساتھ اس کے ساتھی ذاتی اور سیاسی مفادات نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ شر میں سے خیر کا پہلو یہی ہے کہ پاکستان کے اہل سیاست اس ساری بدترین تاریخ سے سبق حاصل کریں، اور سیاستدان تو ماڈل ہوتا ہے، ہم بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں بھی یہ کر رہا ہے، فلاں بھی یہ کر رہا ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ تو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ خود درست ہیں نا، اگر آپ خود درست ہیں تو کوئی آپ کے آفس کے نیچے غلط کام نہیں کر سکتا، یہ میرا پورا یقین ہے۔ میں آپ کو مختلف اضلاع کے اندر ایس پیز، ڈپٹی کمشنرز کی مثال دے سکتا ہوں کہ ایک ایس ایس پی اگر درست لگا دے نا تو کرائمز ایسے نیچے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، چوروں ڈاکوؤں کو، مافیاز کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی، آپ میرے بھائی ہیں، میں چونکہ سابقہ ایک سی ایس ایس آفیسر ہوں، میرے کولیگ تھے وہ کمشنر لاہور تھے، تو وہ امانت دیانتداری کا ایک یعنی کہ بالکل ہی یعنی الٹرا دیانتدار تھے۔ تو مجھے ایک ان کا ملازم کہنے لگا ایسے لوگ دب گئے، میرے گاؤں سے ایک بندہ مٹھائی لے آیا، اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، مجھے صاحب چھٹی نہیں دیتے، وہ ادھر ہی لے آیا کہ صاحب نے مجھے ہتھ کڑی لگوا دی۔ میں نے کہا یار اتنی دیانتداری نہ کرو، تو ہتھ کڑی اس کی کھولو، تو یہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ لیکن ایسی بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی دیانت کے بارے میں کسی کی قسم نہیں دے سکتے،
لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو ریلیجس پارٹیز ہیں، مذہبی جماعتیں، اول تو ان کی بھی بڑی آپس میں تو تنوع دیکھنے میں ملتا ہے، فلاں تحریک، فلاں پارٹی. جماعت اسلامی بڑی پیش رہی سیاست میں. اور یہاں پہ آپ کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا؟ کیونکہ اس کو آپ نے بڑا اسٹڈی کیا ہے، یہ یو آئی بھی ہے، دیگر اور جماعتیں بھی. پاکستان کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کی ایک اہمیت اور حیثیت رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ 70 کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں. اس وقت میں آپ کو سندھ کے بتا رہا ہوں کہ آدھی کے قریب نشستیں JUP جماعت اسلامی کو وہاں سے ملی. اور نورانی صاحب کی، جی نورانی صاحب، ٹھیک ہے، کہ ان کی اہمیت اور حیثیت کم کیوں ہوتی چلی گئی. اور آج یہ اسباب ذرا تھوڑے سے میں آپ کو بتا، اس لیے کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی جو عزت و تکریم تھی وہ اس لیے ڈیمیج ہوئی کہ انہوں نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا تھا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں. جماعت اسلامی کی جہاں تک بات کی ہے، لوگ جماعت اسلامی کو فنڈز دیتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے. اب آ جائیں کہ سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ وہ ووٹ دے دیتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے. میں آپ کو اپنے حلقے کی بتاتا ہوں. میرے سے کسی نے پوچھا کہ آپ ووٹ دیں گے؟ میں کہا جی بالکل دوں گا. تو میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا میرے حلقے میں 2 بڑی پارٹیز نے 2 چوروں کو ووٹ دیا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے انہیں ووٹ دینا چاہیے؟ کہتے نہیں. کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں نے نام لیا. میں نے کہا اس شخص نے 100% ہارنا ہے لیکن میں ووٹ اس شخص کو دوں گا. بات ہے کہ الخدمت کو لوگ آنکھیں بند کر کے، الخدمت کو لوگ آنکھیں بند کر کے پیسے دیتے ہیں کہ یہ شخص، مجھے لوگوں نے کہا جی آپ اس پارٹی کو دے رہے ہیں جس نے ہار جانا ہے. میں کہا نہیں، ووٹ تو پھر اسی کو کہتے ہیں. سر یہ قرآن سے بڑی حقیقت تو دنیا میں کوئی نہیں. جس طرح کی مخلوق ہے اس طرح کے حکمران ہیں. بالکل بات ہے کہ ہم سب انہیں منتخب کرتے ہیں نا. تو بات ہے کہ یہ تلخ حقائق سامنے آنے چاہیے. اصل میں بات ہے کہ ہم دوسرے کے کپڑے تو اتارنا چاہتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہتے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب جس سطح پہ آج ہم کھڑے ہیں نا، کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. ہم نہ ایشوز کے حوالے سے یکسوئی ہے، نہ سنجیدگی ہے. ہماری ترجیحات ہر آنے والے وقت کے ساتھ بدلتی نظر آتی ہیں. میں آج بھی ترجیحات ہماری بدلتی نظر آتی ہیں. ہم جائیں گے بریک کے بعد جناب ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب سلمان غنی صاحب. جی سلمان صاحب، آپ نے کہا نا کہ تقریباً یہاں بھی طرز عمل کم و بیش یعنی مذہبی جماعتوں میں بھی دیکھنے میں آیا کہ جو دیگر جماعتوں میں ہے، تو اس لیے وہاں پہ ان کی تعظیم و تقریم میں فرق پڑا. کیا لوگوں کے سوچ میں تو نہیں ہے، کوئی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ آگے ایک اچھا الخدمت تو بڑا کامیاب ماڈل ہے. دیکھیں اس میں جماعت اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ الخدمت نے، اور پھر بہترین ماڈل ہے بین الاقوامی سطح پہ. جماعت اسلامی کا ووٹ بڑا بھی ہے. میاں صاحب یہ جو ساکھ ہوتی ہے نا، یہ قائم ہو جائے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اور مقبولیت جو ہے نا، وہ ایک دفعہ آپ کھو دیں نا تو اسے ریپیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑے مقبول لیڈروں کو ہم نے لوگوں کو دیکھا، ان کے مجسمے کراتے. جی اب آپ جب مذہبی، میں آپ سے ایک چیز اور اٹھاتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے. انہوں نے پچھلے دنوں جو پریس کانفرنس کی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ انہوں نے اپنا وزن ڈالا جس شخص کے بارے میں وہ پاکستان کے اندر نفرت پھیلاتے نظر آئے کہ یہ شخص یہودی ایجنٹ ہے، یہ شخص عالمی ایجنڈے کا علمبردار ہے، یہ شخص پاکستان میں اسرائیل، اور وہ شخص ان کو ڈیزل اور فضلو کہہ کے پکارتا رہا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان دونوں لیڈران کے بیانات کے پاکستان کی نئی نسل پر کیا اثرات ہوں گے. اور پھر میں ایک کوشچن یہ اٹھاتا ہوں کہ وہ پارٹی جو اس کو ڈیزل اور فضلو کہہ کے پکارتی تھی، وہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ تو بیٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی. ان کی طرف اس نے ٹلٹ کیوں کیا ہے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر 9 مئی کے واقعات کے بعد اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ پاکستان میں بڑا احتجاج کر سکے. چونکہ ماضی کی سیاسی تاریخ میں میاں صاحب سیاسی لیڈرشپ ڈکٹیٹرشپ کو ٹارگٹ کرتی تھی. ہمارے دشمن بھی تصور نہیں کر سکتا تھا جو کچھ انہوں نے کر دیا لاہور کے اندر. کہ بات یہ کہ وہ ایک انڈین آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم جم خانے میں آگے چائے پئیں گے، تو ان کو دن میں تارے دکھا دیے تھے پاکستان کی فوج نے. اور 1-2 کمپنیاں ہماری، اپنی فوج تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. دیکھیں بات یہ، اب وہ احتجاج نہیں اب وہ فضل الرحمان کی جماعت اسلامی کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ان سے ہم احتجاج کرائیں گے. تو وہ اتنے پاگل نہیں ہیں، بات ہے وہ اتنے پاگل نہیں ہے کہ وہ آپ کی سیاسی جنگ میں وہ ایندھن کا کام دے. ہر پارٹی کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور آپ ریلیجیس پارٹیز کی بات کرتے ہیں، آپ اپنا ایک کریکٹر شو کریں.
آپ بتائیں کہ آپ کے پاس واقعتاً پاکستان کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے، پاکستان کے عوام میں اتحاد و یکجہتی کے لیے کوئی ایسا پروگرام ہے، کوئی ایسا منشور ہے جس پہ قوم آپ کی طرف متوجہ ہو؟ دیکھیں اس وقت منشور پہ تو سلمان صاحب کچھ پارٹی نے تو کام ہی نہیں نہ کیا کبھی. ایک پارٹی نے تو منشور ہی نہیں دیا. دیکھیں نا، ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے دنیا میں، دستور ہے، ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن. وہ 22-20 سال آپ صرف ڈھول ڈھماکے کرتے رہے. یعنی آپ نے آپ جب منصوبہ بندی سیاسی کی کارکنوں ہوتی کی ہے. بجائے پراپرٹی ڈیلروں کو ٹکٹس دیں گے، آپ قسم کھا کے بتائیں کہ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز میں سے آدھے امیدوار سارے پراپرٹی ڈیلر نہیں ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹی. تو کہاں، کون سا آپ سسٹم کی بات، کون سی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ کون سی تبدیلی کی بات؟ جہاں ہم نے سیاسی کارکن تو پارٹیز میں سے ختم ہو گئے، اس لیے انہیں سمجھ لگ گئی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ انہوں نے ہاتھ اس لیے بڑھایا مولانا کی طرف کہ وہ احتجاج کا ایک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں ادھر سے. آپ سے اندازہ ان کے اپنے ہاں احتجاج کی وہ جو کیپیسٹی ہے وہ کم نہیں پڑتی. اسٹریٹ پاور، میں نے یہی تو آپ کو بتایا کہ 9 مئی کے بعد، 9 مئی میرا خیال ہے کہ 9 مئی نہ بھی ہوتا اسٹریٹ پاور اتنی رہتی احتجاج کی. نہیں سر، ان کے پاس تھی. دیکھیں جو اعتراف کریں نا. دیکھیں یعنی کہ اب لوگ بیچ میں سے اپنے آپ کو نکال عمران خان نے پاکستان کے اندر سنجیدگی تو ختم کی ہے، احتجاجی اور مزاحمتی سیاست میں. آپ کو پتہ ہے وہ ریکارڈ پہ ہیں، اس نے کہا لوگ کارکردگی نہیں دیکھتے. یہ ریکارڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ کارکردگی نہیں دیکھتے، مطلب کہ لوگ یہی کچھ دیکھتے ہیں جو میں کر رہا ہوں. تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ بات ہے کہ لوگوں کی سنجیدگی کا بھی پتہ چل گیا اور ان کی بھی یکسوئی کا پتہ چل گیا. اب پاکستان، یہ 9 مئی کے واقعات سے ایک پارٹی کمزور نہیں ہوئی، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوئی. پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی اور سارے سہاروں کے لیے جدھر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور وہ اقبال نے کہا تھا کہ فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی. اب آپ سہاروں پہ چلیں گے، اب آپ اپنی طاقت کی بنیاد پر حکومتوں میں نہیں آ سکیں گے. یہ حکومت بن گئی نا، تو حکومت کن کی وجہ سے بنی، کیسے بنی، کیوں کر بنی، مجھے تو 3 ماہ پہلے سے پتا تھا. اور میں اپنے چینل پہ کہتا تھا نا کہ یہ صدر بنے گا، یہ پرائم منسٹر بنے گا، اس طرح کی گورنمنٹ بنے گی. بات آج کریں گے ہم اسٹیبلشمنٹ کا اکثر ذکر کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ، میں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ میں کہ میاں صاحب یہ ہم ہوا بنا دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کا ایک بڑا اہم، میں سمجھتا ہوں، اسٹرکچر ہے جس نے ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے ملک کو. اور ہم ان کے ساتھ اگر اکٹھے چلیں مل کے تو ہم کچھ خود بعض اوقات ایک واک اوور دے دیتے ہیں کچھ قوتوں کو اس انداز میں کہ بعد میں اس میں رکھنا پڑتا ہے، پھر یا ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی یا پھر ہم ان کو کسی کو سر چڑھا دیتے ہیں. یہ کوئی تھوڑا، چونکہ آپ نے یہ سارے کیمیائی جو تجربات کیے ہیں، بڑی خوبصورت آپ نے مجھے کہا کہ جی سچی بات کریں، پہلے آپ سے ساری سچی باتیں کی ہیں. آپ نے یہ لیبارٹری میں سارے تجربے کیے ہوئے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کوئی پاکستان، دنیا بھر کے اندر ہر ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ. آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کے جی پینٹاگون ہے تو اس کے فیصلے نہیں مانے جاتے؟ کہ ریاست کے مفادات کو دیکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط کیسے ہوئی؟ پاکستان کے سیاستدانوں کی وجہ سے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کون سی برائی ہے؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ بات یہ کہ اگر آپ ڈیلیور کرتے نظر آئیں، اگر آپ کو عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہو، کوئی آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. میں ترکی کی مثال آپ کو دیتا ہوں. طیب اردوان نے وہاں پر ڈیلیور کیا، ٹھیک ہے، شب خون مارا گیا اس کی گورنمنٹ پہ، لوگ سڑکوں پہ آ گئے اس لیے کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا اقتدار ڈاواڈول ہے، یہ شخص ہمیں ڈیلیور کر رہا تھا، اس کو اس بات کی سزا ملی ہے. یہاں آپ دیکھ لیں، حالانکہ میرے اور آپ کے کامن دوست ہیں وہ بڑے ترکی کے اوپر بڑا لکھتے ہیں، بولتے ہیں جی بالکل، وہ کہتے ہیں جی ادھر کرپشن بھی ہے. سر ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کمپیٹنس امریکہ میں کرپشن نہیں ہے، برطانیہ میں کرپشن ڈیلیور کرتے ہیں. بات ہے کہ جب تک آپ ڈیلیور، جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت دراصل ڈیلیور کرنے کا ہی نام ہے. اس میں اداروں کی عزت و تکریم بھی ہوتی ہے، اس میں قومی اور عوامی مسائل کا حل بھی ہوتا ہے، اس میں خواتین کے حقوق کا تحفظ بھی ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی بات احساس تحفظ ہوتا ہے لوگوں کو. آج کیا آپ کے احساس تحفظ ختم ہو گیا ہے؟ آج آپ کی حکومتوں کی رٹ ختم ہو گئی ہے. آج گورننس کا خواب حقیقت بنتا نظر نہیں آ رہا. آج ملک مہنگائی، بے روزگاری کی آگ میں جل رہا ہے اور جواب دہ کوئی نہیں ہے. کس کا جا کے گریبان پکڑیں گے؟ بات یہ کہ آج سے چند سال پہلے روٹی دال پاکستان کا ایشو نہیں تھا، ہر آدمی کھانا کھا کے سوتا تھا. آج لوگ 3 سے 2 روٹیوں پہ آ گئے. روٹی لیتا تھا، دال فری مل جاتی تھی لاہور کے اندر. تو بات یہ کہ آج 200 روپے سے کم میں آپ کھانا نہیں، کوئی بندہ بھی 200 روپے سے کم میں کھانا نہیں کھا سکتا. 20 روپے کی روٹی ہے، 3 سے 2 روٹیوں پہ بھی میں نے لوگوں کو آتے دیکھا ہے، 2 سے 1 میں بھی. اور ایسے لاکھوں گھرانے ہیں جہاں سے 2 وقت کی روٹی 1 وقت کے کھانے میں تبدیل ہو گئی ہے. اچھا، آپ کی کیلکولیشن کیا کہہ رہی ہے کہ جو جس حالت میں بھی اس وقت ہم ہیں، مالی طور پہ، بین الاقوامی ہماری کنیکٹیوٹی کے طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ،
ہم آگے نکل رہے ہیں انشاءاللہ ان چیزوں سے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ماڈل اب سامنے آ رہے ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں. دیکھیں بات میں آپ کو, ہم بیٹھ کے آئی ایم ایف کو رگیتے. آئی ایم ایف ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مالیاتی ڈسپلن قائم کریں. اپنا ہی جی وہ تو یہی پیسے بھی دیتا ہے, کہتا ہے اپنے معاملات درست کریں, اپنی گورننس بہتر بنائیں, اپنے ریونیو کلیکشن کو بہتر کریں, ٹیکس سسٹم کو مؤثر بنائیں. ٹھیک ہے. کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے نہیں بناتے کہ خود حکمرانوں کی بدنیتی شامل ہے. اور بات یہ کہ نواز شریف نے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کر کے دکھایا تھا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی اس کی چلتی گورنمنٹ کو کیوں گرایا گیا, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج تک کسی کو لا کے آپ نے عدالت میں کھڑا کیا؟ جس شخص نے ان کو نااہل قرار دیا, جس مقصد کہ کہا پاناما لیکس میں پکڑا اور اوکاما میں پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھجوا دیا گیا. کسی نے اس کو بات یاد کرا دی کہ عدالتیں جب فیصلہ لکھتی ہیں, دنیا کی نظیر ہے دنیا کی, اس میں شواہد, تائیدی شواہد, کروبریٹنگ ایویڈنس, گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا جاتا ہے. بندہ دنیا کے عدالتی نظام میں ہماری عدلیہ کس نمبر؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عدالت کبھی نہیں یہ کہتی کہ سیف الرحمان جو ملزم ہے اس کی شکل بری ہے, یہ مافیا کا حصہ تھا. عدالت صرف فیصلہ لکھتی ہے. لیکن یہاں تو آپ نے افسانے لکھے اپنے فیصلوں میں. میاں صاحب وہ کیس جب چل رہا تھا, آپ دیکھیں وہ کیس جب چل رہا تھا, میں ہمارے لائیو پروگرام چلتے تھے, میں نے کہا 100% انہوں نے نواز شریف کو نکالنا ہے, اس لیے فیصلے تو کہیں اور ہوتے تھے. اور پھر ہماری عدلیہ ان کی اعلی کار بنتی تھی. پاکستان کی بدحالی کی تاریخ لکھی جائے گی تو سارے ادارے اور پاکستان کے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں آنا چاہیے بہتر صورتحال کیسے بن سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو حکومت ہے نا, ان کے پاس بھی وقت بڑا کم ہے. میری بات اب لکھ کے رکھ لیں, ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ کام لمبے عرصے کا نہیں ہے, اور ان کے پاس آخری موقع ہے کہ یہ جس جمہوریت کا ڈھول بجا رہے ہیں, کیا ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ کیا ان کی زندگیوں میں کوئی اطمینان آ سکتا ہے؟ کیا ان کے چولہے کی ان کو فکر ہے؟ کیا ان کے بچے کے ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن کا ان کو ہے؟ اور یہ ٹائم بڑا کم ہے. اگر تو یہ کچھ کر جائیں گے تو ہم آگے کی طرف جائیں گے. اور پھر آئی ایم ایف کو سے جو آپ گرانٹس لیتے ہیں وہ عام آدمی پہ خرچ نہیں ہوتی, وہ اسلام آباد کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتی ہے. ایک افسر, ایک وزیر 4 گاڑیاں چلاتا ہے, اور پاکستان کا لوگ یوٹیلیٹی بلز کی طرف دیکھ کے وہ ان کو جن نظر آتا ہے. اور پاکستان کا کنگال ان لوگوں نے کیا ہے جن کی بجلی بھی فری ہے, جن کی گیس بھی فری ہے, جن کے پیٹرول بھی فری ہے, جن کے گھروں میں 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہیں. وہ جواب دینی ہے. جب تک پاکستان کا لوڈ ان لوگوں پہ نہیں پڑے گا, پاکستان نہ قائد اعظم کا پاکستان بنے گا اور نہ یہ کوئی خوشحال ملک بنے گا. میں سمجھتا ہوں لمحہ فکری ہے پوری قوم کے لیے, چیلنج ہے پاکستان کی آج کی حکومت کے لیے. اور پھر میں کہوں گا کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے اور غلطی کی گنجائش اور لمحہ کام ہونا چاہیے. جی بالکل. اچھا, آپ نے چلتے چلتے میں نے کہا یہ بھی بات کر لی جائے, چونکہ آپ نے ابھی ٹیکس سسٹم کی بات کی. اسی طرح جو ٹیکس افسر کی جو ڈسکریشن ہے, اس کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے, وہ میرا خیال اس کے اوپر ایک ریفارمز آئی تو ہیں. اگر وہ کم کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے, جس طرح کہ شہباز شریف نے ایک دور میں پٹواری کا ثوابدیدی اختیار اور اس کی نوئسنس کم کرنے کی ڈیجیٹلائزیشن کی کوشش کی تھی, وہ ایک بہتر سسٹم نہیں ہو جائے گا؟ مطلب آپ جس آٹومیشن پہ آ جائے, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیتوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ معاملات درست کرنا چاہتے ہیں. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, لوگ یہاں پر امیر ہو گئے ہیں, اسٹیٹ یہاں پر غریب ہو گئی ہے. اسٹیٹ کو امیر بنانے کے لیے پاکستان کی اشرافیہ کو اور حکمران ٹولہ کو ان کو قربانی دینی پڑے گی. پاکستان کے 24 کروڑ عوام قربانی دیتے دیتے ہلکان ہو چکے ہیں. ہاں, یہ تو صحیح کیا, صحیح کہا آپ نے. بڑی اچھی بات چیت ہوئی تھی ماشاءاللہ, آپ نے بڑا وقت نکالا ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے کہ اس میں میسج بھی ہے, سبق بھی ہے, اور بالکل سچ بات ہوئی. اور جناب آپ نے یہ ساری بات چیت سنی, اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بالکل دیانتداری سے ایک اچھا تجزیہ پیش کیا ہمارے مہمان نے, اور ان کو کھڑے کھڑے سوال بھی کیے, اور کہاں سے ہمارے ہاں جو خرابی ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور جو سب سے بڑا اس میں میسج ہے وہ یہی ہے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس, وقت نہیں ہے, پلیز مائنڈ اٹ. ہم نے ایک لمحہ اپنا جو ہے نا وہ کوئی پھونک پھونک کے چلنا ہے اور محنت کرنی ہے. اور فاسٹ ٹریک پہ, اب دنیا فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہے, اور ذہانت کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نفرتیں, یہ انتشار, یہ اونچ نیچ کی جنگ, اس کو ہم نے خیر بات کہنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.